سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج 18ویں پارے کی سورت النور، جس کا سلسلہ اپنے ترتیب میں 24ویں ترتیب میں ہے یہ، اور یہ سورت مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی. اور اس صورت میں زندگی کے تعلق کے خاص طور سے زنانہ اور مردانہ تعلقات کے تک کی تفصیل بہت ہے، یعنی اس سے متعلق پردے کے احکام، ایک دوسرے پر کسی نے کسی پر الزام لگا دیا، عزت آبرو کی، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس عزت آبرو کے حفاظت اور اس کے تعلق کی سے جو تفصیلات ہیں اس کی دستوری صورت، یعنی اگر اس سے پہلے آبرو کے تعلق سے پہلے اس کی حفاظت کے پہلے کے کیا معاملات ہیں، اگر اور اس کے کیا تفصیلات ہیں، اور اس سلسلے میں اگر کچھ تجاوز ہو گیا تو پھر کیا احکام ہیں، اور اس کو متوازن رکھنے کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں، ان تدبیروں کی طرف بہت اہم تربیت سے پہلے تربیتی انداز سے پوری تفصیل آئی ہے. لہذا اللہ فرمانے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ صورت اور اس کا زمان نزول مدنی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ غزوہ بنی مصطلق کے بعد کی یہ صورت ہے، کیونکہ اسی موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو الزام والی بات اور واقعہ پیش آیا تھا، جس کو قصۃ الافک کہتے ہیں، یعنی جھوٹ گڑنے والا جو قصہ تھا، جو حضرت عائشہ پر مکمل جھوٹ گڑا گیا تھا. تو اس اعتبار سے یہ مدینے کے ہجرت کے 5ویں سال یا 6 سال کے نزول کا زمانہ ہے. تو اس زمانے میں تقریباً جنگیں ہو چکی ہیں، اور کفار اگر بعض، جیسا کہ ہمارے علماء میں اختلاف ہے تاریخ سیرت والوں میں کہ غزوہ بنی مصطلق احزاب سے پہلے ہوئی یا بعد، لیکن زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ احزاب کے بعد ہوئی، کیوں پردہ اترا ہے احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر. اور اس صورت میں جو قصہ افک ہے اس میں پردے کا حکم ہے باضابطہ، اور پردے کا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ تب ہوا جب بعد ما انزل الحجاب، حجاب کی آیت اترنے کے بعد. تو حجاب جو اترا ہے وہ غزوہ خندق میں، اور غزوہ خندق ہوئی ہے شوال 5 میں، تو اس کا مطلب ہے کہ غزوہ بنی مصطلق ہر حال میں سن 6 میں ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے ہجرت کے 6 سال ہے، اور اسی سال کے اخیر میں وہ صلح حدیبیہ کی بھی واقعہ پیش آیا. تو اس میں اصل جو ہمارے لیے خلاصے میں جو غور کرنے کی بات ہے وہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس صورت کے لیے مستقل ایک ورکشاپ ڈالنا چاہیے، اور یعنی ایک ورکشاپ مرتب ہونا چاہیے، جس میں خاص طور سے نوجوان اور گھریلو طور پر جو ہمارے ہاں بہت آزاد مزاجی ہے، اس سلسلے میں ہمارے ذہن کو درست کرنے کے لیے اور اس کی صحیح تربیت کے لیے اس صورت کی روشنی میں ہماری تربیت ہونی چاہیے. بہرحال آغاز تو یوں ہو رہا ہے کہ سورۃ انزلناها وفرضناها، ہم نے یہ صورت اتاری ہے اور اس کے احکام ہم نے فرض کیے ہیں، اور اس میں ہم نے کھلی نشانیاں پیش کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور لوگ اس کو اختیار کریں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، اگر غیر شادی شدہ دو مرد اور عورت میں اگر یہ اس حرام عمل کا صدور ہو جائے تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، اور 100 کوڑے لگانے میں دونوں کو کسی قسم کی کوئی مروت اور نرم دلی نہیں آنی چاہیے. ہمارے بہت سارے دیندار لوگوں کو جب سزا کی کوئی بات آتی ہے تو ان کے دل میں بہت رحم آنے لگتا ہے. دین اور حدود کے معاملے میں رحم کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. لہذا اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو پھر انسانیت کا رحم بھول جاؤ. رحم کی بات ہوتی ہے واقع ہونے سے پہلے، اس پر محنت کریں، اس پر کوشش کریں، اور جناب ساری غلطی بھی کریں اور ہم رحم کے مستحق بھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایک مجمع کے بیچ میں یہ سزا دی جانی چاہیے تاکہ ان کی سزا کو دیکھیں اور ان کو دیکھ کے لوگ عبرت حاصل کریں.
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان دو کو صرف سزا دینا مراد ہے، یہ بھی مراد ہے کہ ان دو کی سزا کے بعد دوسرے لوگ ایسی حرکت نہ کریں۔ پھر ایک اور بات کہی گئی کہ زانی لا ينكح الا زانیہ، بدکار مرد کے لیے بدکار عورت ہی مناسب ہے، یعنی وہی اس کو سوٹ کرے گی۔ اور حقیقت بھی ہے، کیریکٹر وائز اگر انسان اپنے شادی اور نکاح کرنے کے ٹائم اگر وہ عزت اور آبرو اور حیا اور غیرت کو نہیں دیکھتا ہے اور صرف ڈگری کو دیکھتا ہے، تو یاد رکھیے ذرا سا ان قرآن کی روشنی میں اپنا معیار ہم خود معلوم کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی حیثیت خود معلوم ہو سکتی ہے کہ ہم کیا چوائس کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بہت ایک بنیادی اصول بتایا ہے قرآن نے کہ بدکار مرد کے لیے نہیں نکاح کرے گا مگر بدکار عورت سے اور مشرکہ سے، اور اسی طرح بدکار عورت کا حال بھی ہے کہ وہ بھی زیادہ اس کا دل کدھر جائے گا، ان لوگوں کی طرف جو بدکار مرد ہیں یا مشرک کی طرف اس کا دل جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس طرح کے واقعات آج کل دیکھنے میں بہت آتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ خاص طور سے تعلیم کی مار سے، بلکہ ہر جگہ تعلیم کا معاملہ بھی نہیں کہا جا سکتا، کہیں کہیں معاشرے کے خلط ملط اور بے تربیتی اور غفلت کی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لڑکے بذا اوقات اپنی زندگی کا رفیق منتخب کرنے میں بہت کوئی معیار نہیں ہوتا ہے، اللہ جس کو بچا لے۔ یہی حال بچیوں کا ہوتا ہے کہ ان کا بھی اپنا کوئی معیار نہیں ہوتا ہے، بہت ہی سطحی معیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ دے اور صحیح تقویٰ دے۔ اب اللہ اس میں کہا کہ اگر اس کے بعد ایک اور دوسرے اصول بتایا گیا کہ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر اگر کوئی الزام لگائے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو اس الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگا۔ دیکھیں کتنا حفاظت، آبرو کی حفاظت کا اسلام میں کتنا سخت قانون ہے۔ کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتا ہے، کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، یہ کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے بولنے کے لیے 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر وہ مراد ہے کہ وہ بدکار ہیں، بدکار سے مراد ایک خاص عمل کے صدور کی طرف اشارہ ہے، تو پھر 4 گواہ چاہیے، اور ایسے آدمی کو شریعت کے قانون کے مطابق فوراً پکڑ لینا چاہیے جس نے کسی کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا، اور اگر وہ 4 گواہ نہ دے سکے تو 80 کوڑے اس کو مار، فجلدوہم 80 جلدہ۔ اور دوسری سزا کیا؟ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا۔ اب اس کے بعد کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اب یہ گواہی دینے کے حق سے محروم، نہ چاند کی گواہی قبول ہوگی، نہ یہ نہ وہ، کوئی گواہی ان سے نہیں لی جائے گی، یہ اس لائق نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے اندازہ لگائیے کہ کیوں ہم جانتے ہیں کہ معاشرے میں کسی کے اوپر اگر کوئی الزام لگ جائے تو وہ الزام لگنا کتنی خطرناک بات ہوتی ہے، اور اس کو دھونا، اس کو مٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا الزام ایک دوسرے کے کیریکٹر کے اوپر زبان درازی کرنے سے اپنے آپ کو بہت ہوشیار رکھنا چاہیے۔ والذین اسی الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لیا اور ٹھیک ہو گئے تو اللہ معاف کرتا ہے بے شک۔ اور جو لوگ، جن مردوں، جن شوہروں کو اپنی بیوی کے اوپر شبہ ہو یا وہ اس پر الزام لگاتے ہیں اس کے کیریکٹر کے تعلق سے، کیریکٹر سے مراد خاص طور سے اس کے بارے میں اس کو شک شبہ ہو، تو اس کی بھی سزا ہے کہ اگر 4 گواہ ہیں، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے اور ان سے بدکاری ہوئی ہے، اور 5ویں مرتبہ اس کو یہ قسم کھانی ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر لعنت۔ عورت سے بھی اسی طرح قسم کھلوائی جائے گی، عورت 4 مرتبہ قسم کھائے گی اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ یا اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اللہ میرے اوپر غضب ہو اللہ کا اگر وہ سچا ہے، یعنی 4 مرتبہ اس کو اپنے اوپر سے الزام صاف کرنا ہے، ہٹانا ہے، اور 5ویں مرتبہ اس کو یہ کہنا ہے کہ اگر وہ سچا ہے، یعنی واقعی میں مجھ سے ایسی غلطی ہوئی ہے تو پھر اللہ کا مجھ پر غضب ہو۔ اس کو لعان کہتے ہیں اسلام میں۔ تو یہ اس کے الگ مستقل قوانین ہیں، ہم تو یہاں پر اس کا تصور پیش کر رہے ہیں کہ مطلب اسلام میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزوں کی تفصیلات اسلام میں موجود ہیں، اور اس کی روشنی میں ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ ہم تو یہاں پر کیا ہے، تعارف، ان احکام کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ آپ یقین کیجئے قرآن کی تعلیم کے مطابق اگر ہم سیدھے چلتے اور ہماری عوام بھی سیدھے چلتی تو آج جو طلاق کے تعلق سے اتنا بڑا تماشا ہوا پورے ملک میں، بالکل اس کی ضرورت نہیں۔ ہمارا نظام اتنا صاف شفاف ہے، لیکن جب ہم سیدھے نہیں ہوتے ہیں نا تو پھر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے اور ہمارے اوپر یہ سب آفتیں آتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کے ساتھ جو الزام تراشی والی بات ہوئی، اس غزوے سے واپسی میں ان کا حال غائب ہو گیا، اور پھر وہ ان کو آنے میں دیر ہو گئی، تو پھر وہ سارا قافلہ نکل چکا تھا۔ واپسی میں ایک صحابی جو پیچھے آتے تھے، قافلے کی کچھ چیزیں چھوٹ گئی یا کچھ اس طرح کے معاملات کے لیے وہ پیچھے رہتے تھے،
تو پیچھے جب آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، پھر انہوں نے اپنا اونٹ پہ بٹھا کے بلایا. جب مدینے میں آئے تو حضرت عائشہ اونٹنی پر تھی، اونٹ سواری پر تھی، اور یہ ساتھ میں آ رہے تھے. بس اس منظر کو دیکھ کر لوگوں نے تماشا بنا دیا. جب تماشا بنایا تو اس کے لیے منافقین خوب پیش تھے، اور چونکہ اس میں منافقین کے اوپر خوب تنبیہ ہے تو منافقین خوب پیش تھے. تو کہا گیا کہ جو لوگوں نے یہ جھوٹ گڑا ہے وہ تم میں سے ایک جماعت نے، اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، اس سے تمہارا فائدہ ہی ہوگا. اب دیکھیں نا، حضرت عائشہ کے لیے اس الزام کی بنیاد پر حضرت عائشہ کے حق میں کتنی بڑی سعادت کی بات ہوئی کہ آسمان سے 10 آیتیں عائشہ کے خاص اس واقعے کے پس منظر میں اتری ہیں. حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ میرے جو 50 دن جو ایک مہینے سے زیادہ جو میں جس تکلیف اور پریشانی میں گزاری میں نے، تو مجھے اس بات کا بالکل یعنی توقع نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن اس طرح صفائی کی آیتیں اترے گی میرے صفائی کے دینے میں. تو یہ دیکھیے اب، اور پھر اس کے بعد دوسرے بہت سارے احکام آئے اور بہت سارے لوگوں کی حقیقت معلوم ہوئی، بہت سارے احکام اس سلسلے میں آئے. لہذا ایک دوسرا حکم اب اس سلسلے میں ہم اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتے، ہم نے سیرت میں بہت تفصیل سے وہ بات ذکر کر چکے ہیں. اب اس میں ایک بات آئی کہ اگر کبھی کوئی بات سنو کسی مسلمانوں کے بارے میں، لولا سمعتم، کچھ بھی سنو اس طرح کی بات، تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ کرنا یہ چاہیے تھا کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مردوں اور عورتوں کو اپنے بارے میں جس طرح اپنے بارے میں خیر اچھا گمان رکھتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنا تھا. کوئی بات اگر اس طرح کی آئی تو جو بات آئی ہے اس کو سننا نہیں چاہیے، بلکہ اچھے گمان رکھنا چاہیے. بھائی یہ تو لگتا ہے غلط، یہ تو لگتا ہے جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں لگتا ہے، ایسا کہنا چاہیے تھا. نہ یہ کہ جو سنا فوراً ہاں میں ہاں ملا دیا. استغفر اللہ ربی. اور ایسا بہت ہوتا ہے، صبح شام ہوتا ہے. لولا جاءوا علیہ، اور جو لوگ یہ اس طرح کا الزام لے کر آئے تو ان کو 4 گواہ لے کر آنا تھا، اور اگر 4 گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک ان کا نام جھوٹوں میں شمار ہو گیا. یہ تو اللہ کی رحمت ہے دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر، ورنہ تو تمہاری ان چیمی گوئیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر عذاب اتر جاتا. اور استلقون بالسنتکم، منہ باتوں کو اٹھا لیتے ہو، منہ بولی باتوں کو بس اچک لیتے ہو اور اس کو گھمانے لگتے ہو، جیسے ہمارے سوشل میڈیا کے لیے یہ خطرناک آیت ہے. استلقون بالسنتکم وتقولون بافواهکم ما ليس لكم علم، اور جس کا تمہیں کوئی علم نہیں اپنے منہ سے وہ بولنے لگتے ہو. وتحسبون هینا، اس کو تم نے ایزی لیا ہے، اس کو تم نے معمولی بات سمجھی ہے. یہ اللہ کے نزدیک بہت خطرناک بات ہے. اللہ اکبر. اور حقیقت ہے بغیر علم کی بولی ہوئی کوئی بھی بات آپ بول دیں گے اس کا نقصان ہوگا، اس کے اثرات ہوتے ہیں. آپ دیکھیے آج اس وبا کے نام پر جو میڈیا نے جو تماشا کیا ہے اور جو لوگوں کے اندر جو دہشت پھیلی ہے، اس دہشت کو دور کرنے کے لیے جتنا دہشت کے نام پر پھیلا دیا، لوگوں کو اویئر کرنا ہے اور اویئرنیس کے نام پر اتنا پھیلا دیا کہ ہزاروں لوگ غیر ضروری طور پر دہشت کے شکار ہو گئے. بیماری تھی، بیماری کا علاج ہوتا ہے، بیماری کے لیے احتیاط ہوتی ہے، وہ سب کیجیے. ڈراتے کیوں ہیں؟ یہ ہو جائے گا، مر جائیں گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کون سی بیماری کے معاملے میں احتیاط کرنے کی حکمت ہے؟ یہ کوئی حکمت نہیں ہے. اور آپ چارانہ بولتے ہیں، بات بہت بڑھتے آگے سولانہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ دیکھنے کی اصل چیز ہوتی ہے. اور بے شک یہ بہت چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اس کے نقصانات کہاں تک جائیں گے آپ سوچ نہیں سکتے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وہ عند اللہ عظیم، یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے. اور کوئی اس طرح کی بات جب تم نے سنی تو تم کو کہنا تھا کہ ما نتکلم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، بھائی ہم اپنی زبان سے بات نہیں بول سکتے، ہم بالکل ہمارے بس کا نہیں. سبحانک، بے شک اللہ کی ذات پاک ہے، لیکن یہ جھوٹا الزام، هذا بہتان عظیم. کیونکہ سوچنا تھا، کسی بھی الزام کو تمہارے پاس آنے کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. اب جناب ہمارے ہاں تو اس معاملے میں جھوٹی عقیدت کا بھی اس کا استعمال بعض جھوٹی عقیدت والے بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. جھوٹی عقیدت ہے خود فراڈی، اور پھر اپنے بارے میں اس تقدس کی امید رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرمانے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، ایسی بات دوبارہ کبھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ آپ کو وارننگ دیتا ہے، ان کنتم مومن، اگر مومن ہے تو دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں. ابھی جو ہو گیا اس میں ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا کوئی بھی واقعہ ہے تو آپ کو ان نصیحتوں کا خیال رکھنا ہے. بے شک وہ لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برائیاں پھیلیں اور مسلمانوں میں خرابیاں عام ہوں، ان کے لیے قیامت میں بہت دردناک عذاب ہے. اور یہ تو اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے، اللہ اپنے بندوں کو بہت رحیم ہے. اس کے بعد اس سلسلے میں کچھ واقعات پیش آئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ان کے رشتہ دار لگتے تھے، ان کی کفالت میں تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں اب کبھی بھی اس بندے کے ساتھ جو کچھ میں اب کرتا تھا کچھ نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول حضرت قرآن آیا کہ بھائی کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے، تو تم بھی معاف کرو.
دیکھیں آپ، اللہ اکبر، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سیکھنے کی، ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت کی بات ہے کہ سخت سے سخت معاملات ہو جائیں، معاف کرنے کا ماحول ہونا چاہیے، معاف کرنے کا ماحول ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اس طرح کا، جو بندہ اس طرح مطلب جن کے بارے میں آپ کو اتنی ناراضگی ہے اور وہ ان کو سزا بھی ہو گئی اور وہ ان کو احساس بھی ہو گیا، ہم معاف کر دیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات بتائی گئی کہ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن اور جو غفلات سے مراد جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے ان کے بارے میں چرچے ہو رہے ہیں، مومن عورتیں ان حضرات کے بارے میں اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے تو دنیا و آخرت میں ان کے اوپر لعنت ہے، اور قیامت کے دن ان کی زبان، ان کے پیر، ان کے ہاتھوں سے ہم گواہی لیں گے اور اللہ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ دوسری بات یہاں کہی گئی الخبیثات للخبیثین، یہ اصول بہت بتائے گئے اس صورت میں کہ دیکھو، یاد رکھو کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، یعنی خباثت مرد کی طرف ہوگی تو اس کا رجحان خباثت کی طرف جائے گا، خباثت عورت کی طرف ہوگی، مرد کی طرف ہوگی تو خبیث عورت کی طرف جائے گا، اور خبیث مرد ہے تو اس کا ذہن خبیث عورت کی طرف جائے گا۔ وہ طیبات اسی طرح، اگر عورت طیب ہے تو اس کا خیال، مزاج، شوق، اس کا ذہن طیب مردوں کی طرف جائے گا، اور اگر مرد طیب ہے، نیک ہے، پاکیزہ ہے، پاک دامن ہے، تو اس کا ذہن، اس کا تصور طیب عورتوں کی طرف جائے گا۔ تو اس میں دونوں مرد عورت دونوں کے لیے بات آئی ہے کہ دونوں میں جو خصلت ہوگی ان کا میلان، رجحان اس طرف جائے گا۔ تو ذرا دیکھو کہ جو لوگ مطلب رشتوں کا ذرا دیکھو کہ کون ہیں اور کن کے ساتھ ہیں، یہاں بات کوئی چھوٹی نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ ذرا اس اصول کو، اس حرم کو تو ذہن میں رکھنا تھا، اور کتنی ٹھنڈے ماحول میں انسانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اور ضابطے کے اعتبار سے، ورنہ سخت ترین بات تھی، لیکن صبر کرنے اور صبر کے نمونے کے نام پر یہ بہت اعلیٰ کردار کی تربیت ہو رہی ہے قرآن کی ان آیات میں۔ پھر اللہ نے ایک اور اصول سکھائے کہ اب آگے اس طرح کے گھریلو معاملات میں الزام سے بچنے اور کسی طرح کے شک شبہ کے ماحول کو موقع نہ دینے کے لیے بہت سارے اصول بتائے جا رہے ہیں۔ کسی گھر میں جب آپ داخل ہوں تو پہلے اجازت لے رہے ہیں، ڈائریکٹ کسی گھر میں چلے نہ جائیں، باضابطہ اجازت لیں، اجازت ملے تو جائیں، نہیں ملے تو واپس چلے جائیں، صاف بات۔ اور اگر تم کو اس میں کوئی تم کو نہ ملے، گھر میں آپ نے کھٹکھٹ کیا، آواز سے کوئی اور نہیں ملا، نکل جائیں آپ سے، اس گھر میں جاؤ نہیں یہاں تک کہ جب کوئی اجازت نہ مل جائے۔ اور ایسے گھروں میں جو کوئی رہ نہیں رہا ہے، جیسے کوئی کمرہ ہے اس میں کوئی آدمی نہیں رہ رہا ہے تو اس میں اجازت کے بغیر جا سکتا ہے۔ غیر مسکون ہے، جس میں کوئی رہ نہیں رہا ہے، جس میں تمہارے سامان ہے، گوڈاؤن ہے اور اسٹور روم ہے، اس طرح کے کمروں میں کچھ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ جو کچھ بھی تم اعلان اور خفیہ کرتے ہو سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا اصول سکھایا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات، جب کسی کے گھر میں آنا جانا بغیر اجازت اور بغیر اصول کے تحت ہوگا تو بہت سارے شک شبے خود ہی دور ہو جائیں گے۔ اب ایک آدمی آنکھ بند کر کے اٹھا اور کسی کے گھر میں داخل ہو گیا، اور اس کے یہاں کوئی ترتیب نہیں ہے سلام دعا کی اور آنے کی، بلانے کی، تو کوئی بھی شک شبے کا ماحول پیدا ہوگا ایسے میں کہ کوئی دنیا کہے گی کہ ارے ان کے یہاں تو کوئی بھی آتا ہے کوئی بھی چلا جاتا ہے، تو یہ تو شک شبے کا ماحول ہو رہا ہے۔ نہیں بھائی، ان کے یہاں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، آپ کو پوچھنا پڑے گا، ظاہر سی بات ان کے یہاں آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، یہ ماحول ہونا چاہیے، اور طریقہ بھی یہی ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو بھائی بنا لیا، کسی کو بہن بنا لیا، وہ جب چاہے میرے گھر میں چلا ہے، ہم نے ایک چابی دے دی ان کو کہ بھائی آپ جب چاہے آ جائیں، نہیں، یہ سب شک شبے والے ماحول ہے۔ اسی طرح اب آگے ایک بات سکھائی جا رہی ہے کہ باہر، اگر انسان کبھی باہر ہے تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیں، پست رکھیں اور اپنے آبرو کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کا طریقہ ہے، اور اللہ انسان کی تمام حرکتوں کو جانتا ہے، اللہ سب کی بات فرمائے۔ اس کے بعد خواتین کو بتایا گیا۔ مردوں کے لیے تو ایک بات ہے کہ ان کو خالی نظر نیچی کرنی ہے، لیکن خواتین کے لیے بہت سارے دوسرے معاملات ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں ان کے اپنے شوق ارمان اور ان کا اپنا پہننا اوڑھنا بناؤ سنگار ہوتا ہے، اس لیے اس سلسلے کی بہت ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ خواتین سے کہو کہ وہ عورتیں اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنے آبرو کی حفاظت کریں، اور جو کچھ بھی انہوں نے بناؤ سنگار کر رکھا ہے وہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ جو خود ظاہر ہو جاتا ہو، جیسے کہ اگر کسی نے چپل پہنی ہوئی ہے تو چپل کی ظاہر ہو جائے گی، اور کچھ ایسی زینتیں ہیں جو جس کو چھپایا نہیں جاتا ہے تو وہ ظاہر ہو گئی تو کوئی حرج نہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُوبِهِنَّ، اور اپنے کیا کہتے ہیں کہ
جیوب یعنی جیوب کہتے ہیں جہاں پر ہم عموماً گریبان کہہ لیں، گریبان کا جو حصہ ہوتا ہے یعنی سینے کے حصے میں دوپٹہ ڈال کے رکھیں. ولا یبدین زینتہم، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے اپنے والد کے، اور اپنے باپ کے بیٹوں کے، اپنے شوہر کے بیٹوں کے، اور اپنے آبائی بولتہن، شوہر کے باپ کے، اور شوہر کے او ابنائہن، یا ان کے بیٹے یعنی اپنے بیٹے. یعنی زینت کہاں کہاں ظاہر ہو سکتی ہے؟ شوہر کے سامنے اور شوہر کے بیٹوں کے سامنے. شوہر کے بیٹوں سے مراد کیا ہے؟ جو اس کے ساتھ اس سے جو اولاد ہوئی ہے وہ، یا جو شوہر کے پہلے کسی بیوی سے بیٹے ہوں ان کے سامنے بھی ظاہر ہو سکتی ہے. او آبائی بولتہن، اپنے شوہر کے باپ یعنی سسر کے سامنے بھی ظاہر ہو سکتی ہے. او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے پاس بھی ظاہر ہو سکتی ہے. او ابناء بعولتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن، اور اپنے شوہروں اپنے بیٹوں کے پاس اور اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے پاس ظاہر ہو سکتی ہے. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے. او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہیں. او نسائہن، یا ان کا بناؤ سنگار عورتوں کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے. او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی باندی کے پاس. او التابعین غیر اولی الاربہ، یا وہ لوگ کام کرنے والے خادم جن کے اندر کوئی حاجت باقی نہیں رہ گئی ہے، ان کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت ہے. دیکھیے اس میں شوہر اور اپنے باپ یعنی عورت کا اپنا باپ، عورت کا شوہر، عورت کا باپ. او آبائی بولتہن، یا سسر، اور ابنائہن، اپنے بیٹے یا اپنے شوہر کے بیٹے، بھائی، بھتیجے اور بھانجے، عورتیں اور باندیاں. اس میں ماموں بھی محرم ہے، چچا بھی محرم ہے، ان دونوں کا ذکر نہیں ہے. تو ان دونوں کے ذکر نہ ہونے کی حکمت بعض علماء نے بتائی ہے کہ چونکہ ان کے جو بچے ہیں وہ کزنس ہوتے ہیں، کبھی تذکرے میں اگر بات آ گئی وہ محرم ہونے کے اعتبار سے، تو یعنی اس کو بھی روک لگا دی اسلام نے کہ ان کے سامنے بھی زیادہ بناؤ سنگار کے ساتھ نہیں آنا چاہیے، چچا کے ساتھ سامنے اور ماموں کے سامنے. اب الطفل الذین، یا وہ بچے یا اس بچے کے سامنے بناؤ سنگار ظاہر ہو سکتا ہے جو لم یظہروا. بناؤ سنگار سے مراد معلوم کیا ہے؟ جو زیورات پہنتی ہیں، یا ہاتھوں پیروں میں مہندی لگا لی ہے، یا کپڑے کے اندر بہت سے بناؤ سنگار کا کپڑا ہے، یہ بناؤ سنگار سے وہ مراد ہے. یا اسی طرح یعنی ان کے بعد ان بچوں کے سامنے بھی یہ زینتیں ظاہر ہو سکتی ہیں جو ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے. ولا یضربن بارجلہن، اور اسی طرح عورتیں اپنے پیروں کو اپنے پیروں کی دھمک نہ اپنے پیروں میں دھمک نہ پیدا کریں. کیوں؟ اس دھمک ہونے سے ان کے پیروں میں اگر کوئی زیور ہے تو اس زیور کی آواز پیدا ہوگی، وہ بھی مردوں تک نہیں جانی چاہیے. وتوبوا الی اللہ جميعا، اور سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہمیشہ توبہ میں لگے رہو، ان باتوں کی توفیق ہوگی. اور اس سلسلے میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا. پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں لیکن انسان کے ساتھ حاجت ہے، تقاضا ہے. اس تقاضے کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وانکحوا الایام، جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کراؤ. منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، تم میں سے جو تم مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ سب کے سب ان کی شادیوں کا انتظام کرنا اور ان کو اس رشتے سے جوڑ دینا، یہ معاشرے کا ایک بہت اہم کام. یعنی یہ معاشرے میں پورے لوگوں کو فکر ہونی چاہیے کہ جو کوئی کنوارا ہے یا جو غیر شادی شدہ ہے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی رشتے کا بندھن حاصل ہو جائے اور وہ اس میں اپنی عزت کی آبرو کی حفاظت کے لیے وہ اس رشتے سے جڑ جائے. اور کبھی کبھی مالی حالت کی وجہ سے تھوڑا توقف ہوتا ہے تو ہمت کرو، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. اور اسی طرح ولیستعفف الذین، جو لوگ نکاح کرنے کی حالت نہیں رکھتے ہیں تو وہ انتظار کریں یہاں تک کہ اللہ ان کے ساتھ گنجائش پیدا کر دے. اور والذین یبتغون الکتاب، اور غلام مکاتبہ چاہتے ہیں یعنی وہ آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے آزاد کر دیجئے، میری جو قیمت ہے وہ میں کما کے ادا کر دوں گا. یعنی مثال کے طور پر غلام ہے، اس کی قیمت ہے 1000 درہم، تو آپ اس کو بیچ نہیں رہے، ٹھیک ہے وہ آپ کا غلام ہے، لیکن اس نے کہا کہ دیکھیے میری قیمت اگر 1000 ہے تو مجھے آزاد کر دیجئے، میں کام کر کے آپ کو 1000 ریال دے دوں گا، 1000 درہم دے دوں گا، میں آزاد ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ ایسا اگر کوئی مکاتبے کا مطالبہ کرے تو آپ ان کو مکاتبہ کر دیجیے، یعنی ان کو یہ چانس دیجیے آزاد ہونے کی، ٹھیک ہے آپ میری رقم دے دیں، آپ آزاد ہو جائیں.
اسلام نے غلامی کے تصور کو اس وسعت کے ساتھ آزادی کا نظام لگایا ہے، فلاں چیز میں غلام آزاد کرو، کفارے میں غلام آزاد کرو، اور کسی کا قتل خطا ہو گیا تو غلام آزاد کرو، یعنی جگہ جگہ غلام آزاد کرنے، اور غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی بہت ہے۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرح سے جتنے دنیا اربوں میں غلاموں کے نام پر جو ایک بڑی تعداد تھی وہ سب غلامی سے آزاد۔ اس کے بعد ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور جو اللہ نے تم کو مال دیا ہے وہ مال بھی تم ان کو دو، ولا تکرہوا فتیاتکم، اور جو نوجوان خواتین ہیں ان کو بدکرداری کے اوپر آپ مجبور نہ کریں اگر وہ اپنی عزت کی آبرو کی حفاظت کرنا چاہ رہی ہیں۔ یعنی رشتہ نکاح کے لیے اگر ان کا کوئی سلسلہ ہو رہا ہے اور اس کی گنجائش اس کے ماحول بن رہے ہیں، اس کے ذرائع حاصل ہو رہے ہیں، تو پھر دیر نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اور تم چاہتے ہو کہ اس بہانے کچھ تمہاری اپنی دنیا کماؤ، یا دنیا کمانے سے مراد پیسے کے چکر میں تم لیٹ کرو۔ جیسے یہاں مان لیجیے عربوں میں ہمارے یہاں ایک غلط خرابی ہے کہ لڑکے والے پیسہ مانگتے ہیں، یہاں عربوں میں ایک خرابی ہے کہ لڑکی والے پیسہ مانگتے ہیں۔ اب وہ اچھے پیسے اور بڑی رقم کے چکر میں اب شادی لیٹ ہوتی جا رہی ہے، تو یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لِتَبْتَغُوا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور پھر توحید کی بات اور ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور اللہ کے نور کے اوپر مومن کے ساتھ یہ خاص امتیاز بتایا جا رہا ہے مومن کا کہ وہ اللہ کے نور پر ایمان رکھتا ہے، لہٰذا اس نور کا حصہ اس کو ملتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ اس نور سے محروم ہے۔ اور ان لوگوں کی خصوصیت بیان کی گئی ہے جو تجارت کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے نماز روزے اور ذکر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کا اہتمام بھرپور کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کے تذکرے کے ساتھ کا تذکرہ ہوا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، وہ بادل بھیجتا ہے، بارشیں برساتا ہے، اور اللہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے بارش برساتا ہے، دن رات کے نظام کو وہ اسی کے قابو میں ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے ہر مخلوق کو، ہر زمین پہ رینگنے والی اور چلنے والی چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ کوئی اپنے پیٹ کے بل رینگ رہا ہے، کوئی 2 پیروں پہ چل رہا ہے، کوئی 4 پیروں پہ چل رہا ہے، اللہ جیسی جس انداز سے چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر کھلی کھلی نشانیاں نازل کی ہیں، اور اللہ صراط مستقیم کی طرف سب کچھ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں پر منافقین کی ایک حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے بات مانتے ہیں، اور پھر پلٹ جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ مومن نہیں ہیں، وما اولئک بالمؤمنین۔ اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا، تو ان میں سے بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں بھائی، ہمیں نہیں چاہیے وہ فیصلہ۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے لیے ان کو معلوم ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونے والا ہے، یا تو الیہ مذعنین، بالکل سیدھے سیدھے آ جاتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، تو ان کے دل میں کھٹکا ہے یا کیا بات ہے جو یہ حرکت کر رہے ہیں، کہ جب ان کو اپنے خلاف کچھ معلوم ہوتا ہے تو مکر جاتے ہیں، اور جب اپنے موافقت میں ہو تو پھٹ سے آ جاتے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، اور مومنوں کی شان یہ ہے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، ان کو جب بھی بلایا جائے اللہ کے کسی بھی فیصلے کے لیے، اللہ کی طرف بلایا جائے کہ بھائی چلو بھائی قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ ہوگا، فوراً آ جاتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے، میں نے وہ سورہ نساء میں بھی کہا تھا کہ اپنے مرضی کے فیصلے کے لیے جب لوگوں کو پتا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا، اگر ہم قاضی شریعت کے پاس جائیں گے، امارت شریعہ میں جائیں گے، دارالقضاء میں جائیں گے، کسی مفتی سے پوچھیں گے، اور ہم کورٹ میں جائیں گے تو فیصلہ ہمارے موافق ہوگا، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ اور یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے کہ قرآن کہتا ہے وما اولئک بالمؤمنین، فیصلہ موافق ہو تو شریعت، اور فیصلہ موافق نہ ہو تو دوسروں کے پاس، یہ لوگ ان کا ایمان، بس قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں، اور قرآن مومنین کی شان بتا رہا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فیصلہ اللہ ہی کا مانتے ہیں۔ یقول سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، یہی لوگ کامیاب۔ اور یہ تو قسم بہت کھاتے ہیں منافقین کہ لا ان امرتم لا یخرجن قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ، قسم وسم مت کھاؤ، جو فرما برداری ہے نا وہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بندہ فرما برداری کر رہا ہے، طاعۃ معروفہ، طاعت تو معلوم پڑتی ہے، وہ آپ کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی فرما بردار ہے وہ معلوم پڑتا ہے، قسم فرما بردار کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اصول بتایا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو پھر اس کا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے جو ایمان اور عمل صالح کرے گا ہم اس کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنائیں گے، جیسے اس سے پہلے لوگوں کو جانشینی دی،
اور ان کو دین کے ذریعے ان کو اقتدار مؤثر کریں گے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے، اور اس کے بعد پورا ماحول خوف والا ماحول امن میں بدل جائے گا، اور جو بندے میری عبادت کرنے والے ہوں گے میرے ساتھ شرک نہیں کرنے والے ہوں گے، اور جو اس کے بعد کافر ہے تو اس کے بعد بھی کفر کرتا ہے کوئی تو وہ فاسق ہے۔ کافروں کو یہ مت سمجھو کہ وہ اپنی چلا لیں گے، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کافروں کو یہ مت سمجھو، کافروں کے بارے میں آپ یہ گمان مت کریں کہ وہ زمین میں دوسروں کو بے بس کر دیں گے، یعنی وہ اپنی ہی چلاتے رہیں گے، ایسا مت سمجھو۔ ومأواہم النار، ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، ولبئس المصیر، اور اس کے بعد پھر دوسرے اصول آ رہے ہیں۔ ایک گھریلو اصول میں نے بتایا تھا نا کہ اس طرح کے گھریلو خانگی معاملات بھی بہت بتائے گئے ہیں اس میں۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو بالغ ہو گیا ہے وہ جب گھر میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں، جیسے ماں باپ ہیں گھر میں یا کسی کمرے میں ماں باپ رہتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں جانے کا، بلکہ کھٹکھٹا کے جانے کا، اجازت لے کر جانے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، اور جو تم میں سے بالغ نہیں ہوئے وہ اور غلام، 3 مرتبہ تو ضرور جب بھی جانا ہے تو 3 موقع ایسا ہے جس میں تو ہر حال میں اجازت لے کر جانا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے اگر کوئی ضرورت ہے جا رہے ہو تو کھٹکھٹا کے جاؤ، اجازت لے کر جاؤ، اور جب دوپہر میں قیلولہ کرتے اس وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد، ان 3 اوقات میں اجازت کے بغیر گھر میں نہیں داخل ہونے کا کمرے میں۔ 3 موقع ایسے ہیں جو تمہارے تنہائی کے ہیں، اور لیس علیکم جناح، اس کے بعد ان 3 اوقات کے علاوہ گنجائش ہے، بغیر اجازت کے بھی جایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اور جب بچے بالغ ہو جائیں تو فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلہم، تو وہ ایسے ہی اجازت لیں گے جیسے پہلے جاتے تھے، یعنی بچوں کے بالغ ہونے کے بعد وہ تو بعد میں بھی ان کو اجازت دینا ہے۔ اللہ کھل کر نشانیاں بتا رہا ہے تاکہ آپ انسان، اللہ علیم حکیم ہے۔ والقواعد من النساء، اسی اب ایک حکم بتایا جا رہا ہے کہ وہ خواتین جو عمر ہو گئی ہے اور وہ گھروں میں بیٹھ گئی ہے اور ان کے اب نہ نکاح کی کوئی ان کو خواہش رہ گئی ہے اور نہ اس عمر میں ہیں، تو اگر وہ کبھی ان کا دوپٹہ گردن پہ ہے، یا وہ اگر خمار یعنی دوپٹہ اور جلباب، یعنی اگر کبھی مثال کے طور پر مان لیجیے ان کی پنڈلی کھلی ہوئی ہے یا کبھی ان کا ہاتھ آستین تک ہے، تو ان حضرات کے لیے اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جتنا زیادہ اہتمام کریں گے ان کے لیے بہتر ہے، اس عمر میں بھی اہتمام کرنا خیر کی بات ہے۔ اب چونکہ اس طرح کے احکام آ رہے تھے تو بہت سارے لوگوں میں ایک خیال بھی آتا تھا کہ پتہ نہیں گھر کے اندر کسی دوسرے کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے کیا حکم ہے، نہیں ہے، تو پھر وہ حکم بتایا گیا کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ سن لو کہ اندھا اور لنگڑے اور مریض کے لیے اور تمہارے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں کھانا کھاؤ، یا باپ کے گھر میں بھی جا کے کھانا کھا سکتے ہو، ماں کے گھر میں، بھائیوں کے گھر میں، بہنوں کے گھر میں، چچا کے گھر میں، پھوپھی کے گھر میں، ماموں خالہ کے گھر میں، یا جن کی چابی تمہارے پاس ہے ان کے گھر میں بھی جا کے کھا سکتے ہو، یا اپنے دوستوں کے گھر سے بھی جا کے کھا سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں جا کے کھانا کھانا یا اپنے گھر سے کھانا لے کے جانا، یا ان کے گھر میں کوئی کھانا موجود ہوتا ہے وہاں سے اگر کوئی کھانے کی تقاضا ہوا یا کھانا دیا گیا یا کھانا ہم کو ضرورت پڑی تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اکیلے کھاؤ اپنے اپنے گھروں میں یا مل کر کھاؤ، اور لیکن ایک بات ہے کہ جب گھروں میں جاؤ تو سلام کر کے ضرور جاؤ، فسلموا علی انفسکم، اس سے تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت ماحول کو خوشگوار بنانے والا ایک کلمہ ہے، اور اس میں برکت بھی ہے اور اس میں بہت خوشگواری بھی، اور واقعی اس کا ماحول ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں جب بھی جائیں تو بہت اچھے سے سلام کر کے جائیں، اللہ ہم کو سب کو اس کی توفیق دے۔ عام طور سے لوگ دوسرے گھروں میں تو خوب زور سے سلام کرتے ہیں اور اپنے گھر میں جاتے ہیں تو بس سر جھکائے ہوئے بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اس میں منافقوں کی وہ خصلت بیان کی گئی کہ منافق جو ہے نا، جب بھی کچھ بات ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی مجلس ہوتی، کوئی نشست ہوتی، تو منافق ہمیشہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، تو اور اجازت مانگتے تھے، ذرا مجھے کام ہے، ذرا مجھے ضرورت ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ جب مومن آپ سے اجازت مانگیں تو آپ ان کو اجازت دیجیے۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ فاذا استأذنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم اللہ، اور جو منافق ہیں وہ تو ہمیشہ کھسک جانے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا مومن اگر آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا نیت صاف ہے، اگر ان کو اس موضوع سے دلچسپی نہ ہوتی تو وہ بغیر اجازت کے نکل جاتے۔ اجازت مانگنے کا مطلب ہے کہ وہ مجبور ہیں اور ضرورت ہے اس لیے وہ جا رہے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور ادب سکھایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، جیسے یا محمد، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص انداز سے بلاؤ، یا رسول اللہ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر بلاتے تھے،
لیکن ہمارے یہاں مولانا صاحب ہمارے بڑے پیر بڑے شیخ بڑے عالم کو جو ہے ایک لفظ سے نہیں ہوتا، حضرت مولانا سے نہیں ہوتا ہے، وہ فلانا فلانا خطیب الامہ حق و مرشد الامہ خطیب العصر اور فلانا وہ 40 القاب کے بعد حضرت فلاں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے بیچ میں کہ نام کہاں گزر گیا۔ قد یعلم اللہ الذین، جو تم میں سے چپ چاپ گھسک جاتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے، لہذا جو وہ لوگ ہوشیار رہیں جو اللہ کے رسول کی یا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بہت سخت وارننگ ہے، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، اس بات سے ہوشیار رہیں کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے یا کوئی دردناک عذاب میں نہ مبتلا کر دیا جائے۔ بے شک زمین و آسمان سب اللہ کا ہے، اللہ جب جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی یا کوئی مجبوری نہیں ہے، اور جو تم ہو جس حالت پر اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور جب اللہ کے یہاں پہنچو گے تو سب تمہارے کارنامے اور سب تمہارے اعمال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ اب اس کے بعد یہ سورہ فرقان ہے، یہ بھی مکی درمیانی دور کی صورت ہے، اس میں کچھ سخت وعید کے الفاظ بھی ہیں، اور اس میں وہی توحید کا مضمون زیادہ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، توحید کا مضمون اس میں بہت زیادہ ہے، اور اس بات رسالت کا آخرت کے دن کا ملا جلا یہ 3 مضمون جو ہر جگہ ہوتے ہیں، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، سمجھانے کے لیے کفار کو، وہ مضامین اس میں ہیں۔ اور اس میں توحید کے الفاظ کے بعد پھر وہ بات بھی اس میں آئی کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھاتا پیتا بھی ہے، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کا مطلب ہوتا ہے کہ بزرگ وہ ہے جو آپ کو کبھی نظر نہ آئے، جس کو آپ کو 40 لوگوں سے اجازت لے کے جانے کے بعد ملاقات ہو، یہ جو آپ کو بازار میں، جیسے میں آج تک کہہ رہا ہوں، میں تو کھلے عام کہتا ہوں کہ پتہ نہیں، اور اس معاملے میں وہ بہت ساری جگہوں پر غلطی پر ہوتے ہیں، وہ جس کی ٹوپی بڑی ہو، جس کے اندر بہت تکلفات ہوں، تو ہماری عوام آج بھی اسی کو بڑا مولوی علامہ سمجھتی ہے، اور ہمارے مولوی صاحب کو بھی بہت پریکٹس ہو گئی ہے کہ ایسا کیا کیا کرنا ہے جس سے پبلک جھانسے میں آتی ہے، وہ خوب معلوم ہے، ہمارے مولانا صاحب کو خوب معلوم ہے، اور اس کا وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور ہماری عوام آج تک اس کے دماغ سے یہ بات ختم نہیں ہوئی، اور خاص طور سے اجمی لوگوں میں تو یہ بہت زیادہ ہے، ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں تو بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے۔ اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو دینی کمزوریاں ہیں، جو بنیادی باتوں میں جو ہم بالکل نابلد ہیں، اس کی وجہ یہی، ہم نے صرف حضرت صاحب کی عقیدت کو بہت بڑا دین سمجھ لیا، اور انہوں نے ہم کو سمجھایا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھیے کتنی سادگی تھی کہ وہ کہتے تھے مالی حاضر رسول، یہ کیا ہو گیا، یہ نبی کھاتا بھی ہے اور بازار میں بھی ہر جگہ، مطلب بازار میں بھی نظر آتا ہے، ضرورت کے وقت آنا جانا سمجھانے کے لیے آپ نے کبھی بھی بند کمرے میں پیر صاحب کے جیسا ماحول اختیار نہیں کیا۔ آپ بتائیں، ہم میں سے اکثر لوگ آج ہماری اس مجلس میں بھی، درس میں بھی، آج میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اکثریت میں بھی اکثریت اسی کو بڑا بزرگ سمجھیں گے جو حضرت صاحب بالکل بند کمرے میں بیٹھے ہوں، مسند کے اوپر بیٹھے ہوں، جلدی نظر نہ آئے، شاید آپ کو لے کے 5000 ریال خرچہ کر کے جائیں، ملاقات کریں، اور جتنا زیادہ خرچ کر کے جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے اتنا بڑا پیر صاحب ہے۔ بھائی اتنی مشکلوں سے تو دجال سے ملنے جانا پڑتا ہے، دجال نا وہ کتنا جگہ بند تھا، اور پتہ ہے آپ کو ان کی جو کشتی غائب ہو گئی تھی، تو پھر وہ ایک جزیرے پہ پہنچے، اس جزیرے والے نے کہا کہ اس جزیرے کے پاس جاؤ، تو وہ پھنس گئے تھے تو ان کو وہاں جانا پڑا۔ وہ اتنی مشکلوں سے جو ملاقات ہوتی ہے نا، وہ دجال کی ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی بندے کو کوئی حاجت ضرورت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاجت کے لیے، کسی بیوہ کی حاجت کے لیے آپ چلے آتے ہیں، کسی بچے کی ضرورت کے لیے آپ چلے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ۔ اب بتائیں کہاں ہمارے بزرگ پیر صاحب، کہاں آج یہ ماحول ہم نے اپنے بزرگوں مولویوں کو خراب کیا ہے، یہ ہم نے خراب کیا ہے، اور بعد میں مولوی کو بدنام کرتے ہیں۔ تمہاری حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک، ان کے ساتھ تو فرشتہ چلنا چاہیے، اور وہ ہر وقت بورڈ لے کے رہنا چاہیے، بی کیئرفل بی کیئرفل، اور یا اس کے اوپر خزانہ ہونا چاہیے جیسے ہمارے پیر صاحب کے پاس ہوتا ہے، یا ان کے پاس باغات ہونے چاہیے جیسے ہے ہمارے سب، جو بڑا پیر ہے اس کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ اور وقال ظالم کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم اگر اس آدمی کی تم نے مان لی نا، سمجھو کہ تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ دیکھو یہ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اس تبارک الذی انشاء، تباہ پاک ہے اس ذات، برکت والی ہے وہ ذات، اگر وہ چاہتا تو تمہارے لیے ان سب چیزوں سے اعلیٰ بنا سکتا، جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، محلات کی لائن لگا دیتا اللہ تو آپ کے لیے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے ایک حکم پر سب کچھ تیار ہو جاتا۔ لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ان کو جھٹلانا ہے، آخرت کو جھٹلانا ہے، اور جو ہم نے عذاب تیار کیا اس کے لیے جھٹلانا ہے۔ جب عذاب کا دن آئے گا تو اتنے خطرناک عذاب کا معاملہ ہے یہ سب، تو یہ فرشتوں سے سوال جواب ہوگا، اور فرشتے کہیں گے کہ قالوا سبحانک ما کان ينبغي لنا، ہم فرشتوں سے پوچھا جائے گا بھائی آپ نے ان کو گمراہ کیا ہے، ام هم ضلوا السبیل، قالوا سبحانک ما کان ينبغي لنا،
ہمیں بالکل ہمارے لیے روا نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کے کا وہ اس کو وہ بناتے، ولیکن متعتہم، آپ نے ان کو موقع دیا اور انہوں نے جھٹلایا اور ان کے باپ دادا کو، لہٰذا انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا اور یہ ہلاک ہو گئے۔ اور فقط کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، انہوں نے آپ کو جھٹلایا ان باتوں کو جس کو آپ کہتے تھے، لہٰذا آج وہ کسی چیز میں، آج ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہے۔ پھر دوبارہ کہتے ہیں وما ارسلنا، قرآن ان کی تردید کر رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ کھانا بھی کھاتے تھے، اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے بازار بھی جاتے تھے، اپنا سامان لینے بھی جاتے تھے، کبھی اپنے روزگار اور اپنے کمانے کے سلسلے میں بھی اگر کچھ ایسی ضرورت پیش آئی، کچھ لین دین کا معاملہ ہوا تو اس کے لیے بھی بازار میں جاتے تھے۔ اور حضرت بہت سارے انبیاء کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ لہذا یہ سب ہم اس ذریعے سے اصل میں ان کی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ پھر وہ آخرت کے دن کی بات ہے کہ کافر جو ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرشتوں اور ہمیں رب کو ہمیں دکھاؤ، اصل میں ان کے دل میں کمنڈ پیدا ہو گیا ہے۔ اب قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا؟ سارے اعمال ان کے برباد ہوں گے، اپنے دانتوں سے انگلیاں چبائیں گے اور اس دن کہیں گے کاش کہ میں نے نبی کو مان لیا ہوتا، تو اس دن کے پچھتاوے سے کیا فائدہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ ایک ساتھ قرآن کیوں نہیں اترا، تو آپ ان سے کہیے کہ تھوڑا تھوڑا اتارنے میں تو آپ کا فائدہ ہے، ایک ساتھ اتریں گے تو آپ کو نہ سمجھ میں آئے گا اور نہ آپ اس کو سنبھال پاؤ گے۔ اور اس کے ذریعے تو ہم نبی کے دل کو بھی مضبوط کرتے ہیں، رفتہ رفتہ حسب موقع اترتا ہے، اور پھر وہ بہت آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی آپ کے اوپر اترتا ہے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اس کے بعد تقریباً بہت سارے انبیاء کی تفصیل آئی ہے اور اس کے ذریعے ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا اور کس نتیجے پر پہنچے۔ اور پھر دوبارہ یہاں توحید کی آیات پھر سے شروع ہو گئی ہے کہ الم تر الی ربک کیف مد الظل، سایہ کو دیکھو، دن رات کے نظام کو دیکھو، ہم بارش سے پہلے جو پانی ہوا بھیجتے ہیں اس کو دیکھو، پھر ہم جو بارش برساتے ہیں وہ دیکھو، اور اس کے بعد ہم نے دو پانی میں یعنی دو سمندر کا نظام چلایا، ایک کھارا ہے ایک میٹھا ہے، اور ان کے درمیان ہم نے ایک ایسی دیوار اور ایک ایسا حائل رکھا ہے کہ میٹھا اور کھارا پانی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، اور جبکہ ان کا نظام ایک ہی ہے لیکن آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں سے اس کے سسرالی رشتے چلائے اور اس کے خاندانی رشتے چلائے، اور یہ سب اللہ کی ذات کرتی ہے، اور یہ پوچھتے ہیں ان کو جس سے ان کو کوئی نفع نقصان کا تعلق نہیں ہے۔ سارا کچھ کر رہا ہے اللہ کی ذات، اور یہ عبادت کر رہے ہیں اس کی جس سے کسی نفع نقصان کی کوئی توقع نہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرف نسبت کر کے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ ان سے کہہ دیجئے بھائی میں جو اتنی تبلیغ دعوت کر رہا ہوں اس میں مجھے آپ سے کوئی معاوضہ اور کوئی چارج یا کوئی مفاد یا کوئی نفع نہیں حاصل کرنا ہے۔ من شاء الا من شاء يتخذ الى ربه سبیلا، اور آپ اس ذات کے اوپر بھروسہ کیجئے جس کے اوپر موت نہیں آئے گی، اور آپ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ جب ایسے موقع پر صبر کے ساتھ جو کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے ہر جگہ وہ یہی فتوکل علی الحی، آپ صبر کیجئے یعنی توکل کیجئے۔ اب ان کی باتوں سے آپ جو پریشان ہو رہے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے اور تسبیح بیان کیجئے۔ وکفا بہ بذنوب عبادی خبیرا، بندوں کے گناہ کا حساب لینے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ پھر اب یہاں پر زمین و آسمان کی خلقت کا بیان آیا، اور پھر یہ کہ جس نے یہ سب بیان کیا سجدہ اس کو کرو، اس کی عبادت کرو، اور جس نے آسمانوں میں بروج بنائے اور سورج چاند بنایا، اور جس نے دن رات کا نظام چلایا، جس کو نصیحت حاصل کرنی، یہ سب دیکھ کے کافی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، یہ زمین و آسمان اور دن رات کے نظام کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننا، اللہ کو یاد کرنا، یہ کافی ہے۔ یہ مثالیں دلیلیں، نئی دلیلیں، نئی آیتیں مت مانگو۔ پھر بندوں کی خصوصیت بیان کی ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں رحمان، اصل میں یہاں پر رحمان کا ذکر آیا کہ ومر رحمان، یہ کیا رحمان کیا ہے، ان کو رحمان کے نام سے بہت چڑتی، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وعباد الرحمان، اللہ کی جو رحمان کے بندے ہیں وہ تو زمین پر بہت خصوصیات بیان کی، اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ زمین پہ بہت تواضع سے چلتے ہیں، اور جب کیا کہتے ہیں کہ بدخلق قسم کے لوگ یا ناروا سلوک کرنے والے لوگ اگر
ان سے مخاطب ہوتے ہیں یا ان کا سامنا ہوتا ہے تو سلام کر کے سلامتی سے ان کے ساتھ نکل جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں۔ اور رات یہ لوگ، ان کی خصوصیت یہ ہے، رحمان کے بندے تو ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھ، بہت خطرناک ہے جہنم کا عذاب اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخالت کرتے ہیں، اس کے درمیان کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، ناحق جان کا قتل نہیں کرتے، بد کرداری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور جو کوئی یہ بندہ یہ سب کرے گا اس کا انجام برا ہے اور اس کے لیے دوہرا عذاب ہے اور خطرناک ذلت کے ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں مبتلا رہے گا۔ ہاں، اگر کسی نے کسی سے ایسے کام ہو گئے ہیں سرزد، اگر وہ توبہ کر لے اور نئے اچھے اعمال میں لگ جائے تو اللہ اس کے برے کاموں کو اچھے میں بدل دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر دوبارہ کہا کہ جو توبہ کرے گا، نیک کام کرے گا، بے شک اللہ اس کی طرف اللہ خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے اور ہر حال میں انسان کو توبہ کرنی ہے، کیونکہ غلطیاں ہم سے بے شمار ہوتی ہیں، ہمیں معلوم پڑے یا نہ پڑے لیکن ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کی خصوصیت بیان کی گئی کہ یہ جھگڑے میں اور یہ سطحی قسم کے کام، جو جھوٹ کے مواقع اور لڑائی جھگڑے کے مواقع ہوتے ہیں، اس موقع پر یہ زیادہ رکتے نہیں ہیں، اس میں زیادہ انوالو نہیں ہوتے، بڑی شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کی باتیں ذکر کی جائیں تو یہ اندھے بہرے ہو کے نہیں سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، اس کے پورے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، اور پھر یہ اپنے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اپنے کو ٹھیک رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اپنے بال بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہماری بیویوں سے، ہمارے اولاد سے ہمیں ٹھنڈی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ہماری نسل میں جو ہے متقی لوگوں کا سلسلہ جاری فرما۔ اور یہ لوگ ہیں جن کو ہم جنت کے بالا خانے دیں گے ان کے صبر کی وجہ سے، کیونکہ یہ سب کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر ہمیں نظر آتا ہے فلاں نے یہ کر لیا، ہم صرف اس لیے ہزاروں کام کرتے ہیں دنیا میں دوسروں کو دیکھا دے، یہاں پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے دیکھا دیکھی بہت سارے کام نہیں کرنے، ہمیں صبر اپنی طبیعت کو دبانا ہے۔ کیوں کہ تقاضا ہے تو کریں گے، تقاضا نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ ہم بتائیں ہمارے زندگی میں اکثر مواقع یہ آتے ہیں کہ ہمارا ہر شوق، ہماری ہر تمنا دوسروں کو دیکھا دیکھی، اور وہیں پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ تقاضا ہے تو کریں، جب آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو کافی ہے، خوش شکر کریں اللہ کا۔ تو جنت کے معاملے میں یہ سب چیزیں جو کہی جاتی ہیں، صبر وہ یہ سب ہوتی ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور پھر ان کو ہر طرف سے سلامتی اور ان کو خوش آمدید کہا جائے گا، ان کا استقبال کیا جائے گا ہر طرف سے، خالدین فیہا، اور اسی ماحول میں ان کی ہمیشہ کی زندگی گزرے گی اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم دعا نہ کرو تو اللہ کو کیا پرواہ ہے، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اور اس سے پہلے تو تم نے فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو تم تو اس سے پہلے بھی جھٹلا چکے ہو۔ لہذا اس میں بھی توحید کی، اس بات توحید اور رسالت کے تعلق کی آیتیں ہیں اور مضمون ہے۔ اب اس کے بعد جو صورت آ رہی ہے وہ ہے سورۃ الشعراء، یہ بھی درمیانی دور کی، یعنی ہجرت کے 10 سال، نبوت کے 10ویں سال اور 5ویں سال کے بیچ کے زمانے کی آیتیں ہیں یہ سب۔ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور قرآن کے حقانیت کی بات کی جا رہی ہے۔ تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فکر بڑی رہتی تھی اس زمانے میں کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور اس وقت تک بڑی تعداد نہیں ہوئی تھی مسلمانوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اس سلسلے میں دل میں کڑھن ہوتی تھی کہ یہ کیوں ایمان نہیں لے آ رہے، اور ان کے ایمان لانے کے لیے آپ ہر طرح کی کوشش میں لگے ہوئے۔ تو کہا گیا کہ آپ تو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو گھٹ گھٹ کر ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائے۔ ان نشا، اس میں دیکھ لیں، اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرپور طریقے سے پیغام کو پہنچانے کی شہادت بھی ہے، اور اس میں یہ بات بھی صاف ہو رہی ہے کہ کفار مکہ کو کس حد تک، یعنی کتنی تفصیل کے ساتھ اور کتنی توجہ کے ساتھ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ تو اتنی زیادہ کر رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ گھٹ گھٹ کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، لعلک باخع نفسک، تو یہ خود ان کے لیے ایک بہت بڑی ان کے خلاف حجت ہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر آسمان سے نشانی اتاریں اور ان کی گردنیں اس کے سامنے بالکل جھک جائیں۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، لیکن جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے نشانی نہیں آتی ہے تو اسے وہ روگردانی کر لیتے ہیں۔ فقط کذبوا فسیاتیہم انباء، انہوں نے سب جھٹلا دیا تو ان کو معلوم پڑے گا انباء ما کانوا به یستہزئون،
جس چیزوں کا یہ ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ، اس کا انجام ان کو معلوم پڑے گا. کیا یہ زمین میں نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں؟ بے شک اس میں اللہ کی نشانی ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور حضرت ہر 2 جگہ قصہ ختم ہونے کے بعد یہ کہا گیا ان فی ذالک لآیہ، موسیٰ کو ہم نے فرعون کے پاس بھیجا. فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربکم رب آبائکم الاولین، کہ رب السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کا رب. جیسے کہ جب اس سے فوہب لی ربی، تو رب جو کہتے تھے تو فرعون نے کہا کہ یہ تم رب بولتے ہو تو یہ رب کا کیا مطلب ہے، رب سے تمہاری کیا مراد ہے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو بھی رب کہتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کے رب کی بات کر رہا ہوں، اگر تمہیں کچھ عقل ہو اور کچھ یقین رکھو. تو اپنے ارد گرد کے درباریوں سے کہتا ہے کہ ربکم رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا رب. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تمہارا رسول جو ہے وہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، تو زمین و آسمان کے بعد اب نیچے آیا رب المشرق والمغرب، جو مشرق و مغرب کا رب ہے جس کو تو روزانہ دیکھتا ہے. آسمان تو خیر تجھے شاید سب تجھے سمجھ میں نہ آئے، تو لیکن یہ تو تجھے روزانہ دکھتا ہے نا، روزانہ سورج غروب ہو رہا ہے، روزانہ سورج نکل رہا ہے. قال لئن اتخذت الہا غیری، اب یہ آ گیا اپنی اصلی حالت. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ پھر وہ مکالمہ ہے، پھر وہ جو کیا نام چھڑی پھینکنے کا واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جادوگروں کا اسلام لے آنا، اور پھر بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکلنا اور پھر ان کا نجات پا جانا، وہ سارا قصہ ہے. پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ان کو پڑھ کر سنا. تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کیا بات ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو، کیوں ان کے سامنے تم بیٹھے ہوئے اور ان کے سامنے کیا امید لگائے تم بیٹھے ہوئے ہو، کہ کیا جو تم بلاتے ہو تو یہ سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ بھائی کوئی دلیل نہیں، بس وہی ایک ہی دلیل، وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے. تو قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون، تو کیا تم نے غور نہیں کیا اس بات پر جس کی تم عبادت کر رہے ہو یا تمہارے باپ دادا پرانے؟ فإنه عدو لله رب العالمین، یہ تو سب میرے دشمن ہیں. اصل عبادت جس کی کرنی ہے وہ تو رب العالمین کی ذات، رب کی ذات. جو اب موسیٰ ابراہیم علیہ السلام وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں. رب کون ہے؟ جس نے پیدا کیا، جو ہدایت دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، بیمار ہو تو شفا دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اور حیات اسی نے دی ہے، اور جو بہت اس بات کی، جو بہت زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے غلطیوں کو معاف کر دے. ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین. تو یہاں اس میں بھی پوری تفصیل وہی سنائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب کی دعوت دی تھی، وہی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں، جو ذات رب العالمین ہے. پھر جنت جہنم کے تذکرے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. دعوت الی الرب، رب کو پہچانو. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے. نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی مومنین کو دعوت، ان کو سب کو دعوت، اور اس میں ان کا جواب، پھر اس جواب کے بعد ان کے اوپر عذاب. یہی حال قوم ہود کا بھی ہوا کہ قوم ہود کو دعوت دی گئی، تو قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی تم جو اتنا بڑا یہ سب کارخانے بنا رہے ہو، اتنے بڑے بڑے گھرانے اور اتنے بڑی بڑی تعمیرات بنا رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ تم کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے، یہ کیوں کرتے ہو؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي، اور اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں جو کہہ رہا ہوں اس کو مانو. انہوں نے بھی انکار کیا، ان کے اوپر بھی عذاب آیا. یہی حال قوم سمود کا، ان کی اٹھنی کا تذکرہ، پھر قوم لوط کا تذکرہ، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، اور ان کے ناپ تول کی کمی کی، ان کی خرابی بیماریوں کا تذکرہ، اور پھر ان کے اوپر عذاب آنا. اور یہ سب بتایا گیا. یہ سب بتانے کے بعد مضمون یہاں پر تلک آیات الکتاب المبین کہا گیا تھا نا، تو پھر اس قرآن کی بات بتائی گئی کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی کہانی یا کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی داستان نہیں ہے، اور کوئی افسانہ نہیں ہے. یہ اللہ کے رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتا ہے. نزل بہ الروح الامین، اور اس کو روح الامین لے کر نازل ہوتا ہے، یعنی جبریل کے توسط سے آتا ہے، بیچ میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے. کبھی براہ راست وہی ہوتی ہے اور کبھی حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوتی ہے. آپ کے قلب اطہر پر عربی زبان میں ہے، بلسان عربی مبین، ایک دم صاف عربی زبان میں. کوئی تم نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے. اور کیا تمہیں اس بات، تمہارے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل پہلے سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک نبی آئے گا، اس پر ایک کتاب اترے گی؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. اگر ہم اس کتاب کو کسی اجمی پر اتار دیتے اور وہ تم کو پڑھ کے سناتا تو ہرگز تم ایمان لانے والے نہیں تھے. اسی طرح ہم مومنوں کو، مجرموں کے دل میں اس بات کو گزار دیتے ہیں
اور تاکہ قیامت کے دن ان کا حساب کتاب ہو. لا یؤمنون بھی، وہ ہرگز ایمان نہیں لانے والے یہاں تک کہ عذاب دیکھ لیں. بیاتی ہیں وقت، اور عذاب کے انتظار میں ہیں تو فائدہ کیا، وہ تو اچانک آئے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. فیقول، پھر اس وقت مہلت مانگیں گے، ہرگز اس وقت مہلت نہیں ملے گی. افبعذابنا یستعجلون، ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاء، پھر وہی ان کے دھمکیاں دیکھے اور ان کو فہمائش کی گئی ہے کہ اللہ کی بات کو مانو اور دین کو قبول کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیتے رہیں. مسلمان جو آپ کے ساتھ اہل ایمان ہیں ان کے لیے آپ اپنا پہلو نرم رکھیں، ان کی طرف توجہ زیادہ دیں. اور اگر وہ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ فإنک بریء مما تعملون، تو ان کے عمل سے ان کے عمل سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ بری. اور اللہ کی ذات پر توکل کریں، بے شک اللہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے سجدے میں آنے جانے کو بھی دیکھتا ہے، بے شک وہ سمیع العلیم ہے. هل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین، یہ بولتے تھے نا کہ شیطان کی بات یا شیطان کی طرف نسبت کرنا یا جادو کی باتیں، تو قرآن اس کی تردید کر رہا ہے کہ کیا ہم بتائیں آپ کو کہ شیطان کس پر اترتا ہے. تنزل اللہ کل افاک نسیم، شیطان تو جھوٹوں کے پاس جاتا ہے، گنہگاروں کے پاس جاتا ہے. یلقون السمع، اور ادھر ادھر کی باتیں چراتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹ بولتے ہیں. اور یہی حال شاعروں کا ہے، شاعر کیا کرتے ہیں، سب ادھر ادھر کی باتیں جس کے کوئی جڑ نہیں، کوئی بنیاد نہیں، وہ باتیں کرتے ہیں. یتبعهم الغاوون، اور جو سرکش قسم کے لوگ ہیں، گمراہ بھٹکے ہوئے، وہی ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے نہیں کہ تم ہر وادی میں بھٹک رہے ہیں. اور وہ بات، اور وہ جو بولتے ہیں وہ کرتے کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب جیسے وہ عشق و محبت کے لیے جو اشعار پیش کرتے ہیں شاعر، ان کے بس میں ہے کرنے کا، بالکل نہیں کر سکتے، جھوٹ بولتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. ہاں کچھ اب یہ بات کیوں کہی گئی شاعروں کے بارے میں کہ نبی کا قول، نبی کی جو بولتا ہے وہ قرآن کی آیات ہیں، اور جو قرآن کی آیات کے علاوہ ہے وہ حکمت کی باتیں جو اللہ کی طرف سے اس کو سکھائی جاتی ہیں. لہٰذا وہ شعر نہیں ہے. نبی کے قول و فعل کو دیکھو، نبی جو بولتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے، اس کا قول بھی وہی ہے سچا، اس کا عمل بھی سچا. ہاں اب شاعر اگر کچھ لوگ اس طرح ہیں جو بٹکی باتیں کرتے ہیں، مگر سب شاعر ایسے نہیں. کچھ شاعر ایسے ہیں جو ایمان و عمل صالح والے بھی ہیں، اللہ کی یاد اور اللہ کی بڑائی میں بھی انہوں نے اشعار کہے ہیں. اور وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، تو ظالموں کو عنقریب یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا اور وہ کس انجام پہ پہنچنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ شعراء تک پہنچ گئے، چونکہ یہ مکی صورتیں تھیں اور اس میں زیادہ تفصیل کے لیے جو ہمارے لیے ضرورت تھی وہ سورہ نور میں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور تفصیل سے قرآن کے دروس سننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر مولانا توفیق. سامعین کرام کچھ سوال لیں گے انشاءاللہ ہم. میں سبھی کا مائک کھلنے کی اجازت دیتا ہوں. شکیل صاحب نے ریکویسٹ کی تھی سوال کے لیے. شکیل صاحب سوال کریں. حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب ایک معاشرتی مسئلے پر آپ کی وضاحت اور رہنمائی کی درخواست ہے. گزشتہ ہفتے، بات انڈیا کی ہے، گزشتہ ہفتے ایک غریب خاتون جو گھروں میں خادمہ کا کام کرتی ہے، اس کے شوہر کی طویل علالت کے بعد میں انتقال ہو گیا. اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں. اب ظاہر سے بات ہے، طویل علالت کے بعد انتقال ہوا، یعنی گھر کی کفالت کی ذمہ داری وہ خاتون خود نبھا رہی تھی، اور اب حال ہی میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب ایسے حالات میں اس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ عدت میں نہیں بیٹھے گی، کیونکہ اس کو اپنے بچوں کی کفالت بھی کرنی ہے. اب میرا آپ کی جو توجہ میں دلانا چاہ رہا ہوں 3 باتوں پہ. جس گھر میں وہ کام کرتی ہے وہ تو صاحب حیثیت گھر ہے، لیکن دین سے تھوڑا سا انہیں جو حقوق العباد کے معاملات ہیں ان سے اتنی اچھی توقع نہیں کی جا سکتی. تو میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسی مجبوری والی حالت میں وہ خاتون نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدت نہیں گزاریں گی، تو اپنے اس فیصلے میں کس حد تک کے صحیح یا کس حد تک کے غلط ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جن خاندان کے لیے وہ کام کرتی تھی
ان پر اس کا اس کے خاندان کے تعلق سے کیا فرض یا ذمہ داری بنتی ہے؟ اور تیسرا یہ کہ جو معاشرے کے لوگ ہیں ایسے حالت میں ان کی کیا سماجی ذمہ داری بنتی ہے؟ تو ایک بات میں 3 باتوں کی میں وضاحت آپ سے چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم استغفار کریں، توبہ کریں کہ مطلب ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک خاتون کی عدت کے دوران اس کے ساتھ حقوق ادا کرنے کی معاشرے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کا آس پاس، ان کا اڑوس پڑوس کرے نہ کرے، ہمارے لیے ہم سے ہو سکتا ہے تو ان کی عدت تک کی دوران کی پوری کفالت کی ذمہ داری جو لوگ کے علم میں یہ بات پہنچ گئی ہے وہ پوری کریں۔ عدت کا حکم ٹوٹ نہیں سکتا ہے، اس کی ذمہ داری ان کے اقربا پر بنتی ہے، اور اس کی ذمہ داری اگر اقربا نہیں کر رہے ہیں تو جن مسلمانوں کو اطلاع ملے گی ان کو کرنا پڑے گا۔ عدت کے دوران اس کو نہیں نکلنا چاہیے، یہ خدا یعنی غیب کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اور دوسری بات، جب جن کے گھر میں وہ کام کر رہی ہے، مجھے حیرت ہے کہ اگر مطلب ہم ان کو کیا کہنے جائیں، ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو نہیں جانتے، لیکن بہرحال 2 باتیں ہیں، تیسری بات میں کہہ نہیں سکتا چونکہ وہ ان کو سامنے ہوتے تو ان کو ترغیب دی جا سکتی تھی کہ ان کو یہ کام کروانا نہیں چاہیے عدت کے دوران، جو صاحب یعنی جو عدت میں معتدہ بیچاری معتدہ یعنی اس کی مدد کرنی چاہیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بھی، اور پھر وہ شوہر کا غم بھی ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اور ایک تو وہ صاحب کام جن کے ہو رہا ان کو اپنے طور پر کوئی سمجھائے تو الگ بات ہے، لیکن عدت کے لیے عدت پوری کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی کفالت کے لیے ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے پہلی فرصت میں کہ ان کی عدت کی مکمل کفالت کریں۔ اگر ان کے وہاں کے لوگ نہیں کر رہے ہیں تو ہم یہاں سے کریں، اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہیے ہمیں کرنا چاہیے۔ عدت میں ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کام کرنے جائیں۔ عدت میں صرف بیمار وہ ہو گئی تو باہر نکل سکتی ہیں، وہ عمرے پہ نہیں جا سکتی، وہ کسی کی عیادت کو نہیں جا سکتی، وہ کسی کے کیا کہتے ہیں کہ عبادت کے نام پر کہیں باہر نہیں جا سکتی، اس کو گھر میں رہنا ہے۔ یہ ایک شریعت کا بہت اہم قانون ہے، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، ایک دم سوائے طبعی مجبوری، جیسے مثال کے طور پر جس گھر میں رہ رہی ہے وہ گھر گر گیا، یا اس گھر میں کوئی ایسی پرابلم آ گئی کہ اب رہ نہیں سکتے، اس طرح کے حالات میں وہ یعنی کچھ فطری یا کچھ طبعی حالات آ جائیں، تو باقی کسی بھی اخلاقی اور کسی بھی دینی ضرورت کے لیے وہ نہیں نکل سکتی ہے۔ جزاک اللہ مولانا، بہت بہت شکریہ۔ ساجد صاحب سوال کریں۔ یہ زکوٰۃ کے جو اتنے فنڈ ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے فنڈ کہاں گئے؟ یہ مدارس سے زیادہ ضروری ہے ان حالات میں زکوٰۃ کے فنڈ کے استعمال کا، اگر وہ مستحقہ ہے تو ان سے کہیں کہ اگر ان کے پاس نصاب کا مال ہے تو وہ تھوڑا سا نصاب کے مال کو بیچ کے اپنی ضرورت پوری کریں، اور جب نصاب سے نیچے اتر جائے اب ان کے لیے اس بات کی گنجائش ہو جائے گی کہ ان کو ڈائریکٹ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک ہیلا یہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ پورا نہ بیچیں، نصاب سے نیچے اتار دیں اس کو، اس کے بعد ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے، کیونکہ سونا ہونے کی شکل میں بسا اوقات عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے تو وہ بھی تھوڑا لالچ میں رہتی ہیں، ان سے کہیں کہ آپ لالچ نہ کریں، اور ورنہ آپ کے لیے ہمارے لیے دوسروں کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ اور اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے پھر تو پہلی فرصت میں ان کو زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے بالکل ان کی کفالت کی جائے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، عطیات ہیں، حتیٰ کہ ان کو فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یا اللہ، شکریہ مولانا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا، خیریت سے؟ السلام۔ جی مولانا، میرا سوال زکوٰۃ کے ریلیٹڈ ہی ہے۔ میرا انڈیا میں ایک گھر ہے جس کو میں نے ابھی بیچا ہوں، تو وہ جو نہیں، ایک منٹ آپ رک جائیں، ابھی یہ اس نے مجھے بہت بے چین کر دیا ان کے سوال نے۔ جی ابھی دیکھیے، مسجد کے پیچھے 1.5 کروڑ 2 کروڑ کا خرچہ ہوتا ہے۔ ابھی ہندوستان کی ایک بہت بڑی سماجی خدمت کرنے والی شخصیت کا مسجد کا تقاضا آیا ہے 3 کروڑ کا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یہ ہم بھی بہت جذباتی ہیں، میں نے ابھی کہا نا کہ ہم ایسے بڑی ٹوپی والے کو بڑا ملا سمجھتے ہیں، ہم بھی جذباتی ہیں۔ ابھی اس مسجد کے 3 کروڑ پورے ہو جائیں گے، اور ایسی خواتین، اللہ اکبر، خدا کی قسم کہتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا ہے، قرآن میں مسجد بنانے کی بتائیں آپ کتنی آیتیں، اور مسکین کے لیے اور یتیموں کے لیے کتنی آیتیں، کون سا کام زیادہ کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے مولویوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا ہے۔ ہمارے بھلے سے مولوی ناراض ہو جائیں، میں کہوں گا کہ ان کو کیا بات بولنی چاہیے، وہ اپنے مسجد اور مدرسے کے فنڈ کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے یہ باتیں نہیں بتائی۔ اب ایک عورت عدت میں اور وہ کام کرنے جائے گی، قسم خدا کی میں
نہیں انشاءاللہ مولانا جس طریقے سے آپ نے رہنمائی کی ہے میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا اس کی عدت کے دنوں کی جتنی مجھ سے نہیں، ہو اس سکتی سلسلے میں آپ کو ہماری طرف سے بھی کہیں کچھ جانا بولنا کی ضرورت پیش آیا تو بنداس بولیے، انشاءاللہ ان کی عدت کا پوری کفالت بھلے سے کٹھا بھیج دیجیے نہیں تو مہینے مہینے بھیجیے، لیکن یہ شرم کی بات ہے واللہ العظیم ایسی مسجدوں میں بالکل مسجد مدرسے کو بند کیجیے، پہلے یہ کام کیجیے۔ ایسے لوگوں کی مدد کی استغفر اللہ، اف توبہ توبہ، نہ صرف آنکھیں بلکہ ذہن بھی کھول دیا۔ 3 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ کی مسجدیں بن رہی ہے، شرم آنی چاہیے جو اتنے بڑے خرچے کی مسجدیں بنا رہے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، مسجد بناؤ مسجد بناؤ، کم خرچے میں اسراف سے بچتے ہوئے بناؤ۔ سب کا ہمارا مینار پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے غور کر سکتے ہیں، مینار کے اوپر 50 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، 50 لاکھ روپے، یہ مینار عبادت کا حصہ ہے؟ توبہ توبہ، اور امام کو پیسہ دینے کے لیے ان کی نانی مرتی ہے، امام کو 5000 میں ترخانا چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، یہ سارے مسجد کے ذمہ دار اور مدرسوں کے ذمہ دار کی اللہ حفاظت فرمائے۔ کہ آج کل کے جو حالات ہے اس میں امام اور مؤذن کی تنخواہیں بھی وہ لوگ نے موقف کر دی ہیں۔ ہاں بالکل، عمارت پہ خرچ کر رہے ہیں، مدرسے والے اور مسجد دونوں کے لوگ عمارت پہ اتنا پیسہ پھونک دیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ہمارے لوگ بھی اپنے پڑوس میں ہماری رشتہ دار پریشان ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہو گیا ہے، کبھی توفیق نہیں ہوگا بند مٹھی جا کے اس کو دے دیں، اور ایک مولانا صاحب آ جائے، وہ یوٹیوب پر بہت آتے ہیں، ہزار ریال لے کے اس کو پہنچ جاتے ہیں، اور مولوی کو بھی لالچ ہو گیا ہے، وہ بھی ہر سال ٹکٹ لے کے اور وزٹ لے کے پہنچ جاتا ہے، اور کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے، کوئی اتنا دے رہا ہے، کوئی اتنا دے رہا ہے، اور مولوی بما بم ہے، اور بڑی بڑی پراپرٹیاں خرید رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ خدا کی قسم ایسا دین نبی کے دین پر آؤ جو نبی نبوت سے پہلے یتیموں کے لیے محتاجوں کے لیے پریشان رہتا تھا۔ استغفر اللہ، یا اللہ توفیق دے، یا اللہ۔ استغفر اللہ۔ سامعین کرام، جو کوئی اس ضمن میں مدد کرنا چاہتا ہے وہ شکیل صاحب سے پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ ساجد صاحب سوال کریں۔ جی مولانا جزاک اللہ خیر، مولانا آپ نے حقیقت میں دل کو اور دماغ کو ہلا دیا، جزاک اللہ خیر، اللہ سب کو توفیق دے۔ مولانا میرا سوال زکوٰۃ کے ریلیٹڈ ہے، شاید مجھے آنسر پتا ہے لیکن دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ میرا ایک گھر تھا جو آج الحمدللہ اس کا سیل ڈیڈ ہوا، تو وہ جو کرایہ دار رہتا تھا وہاں پہ مولانا، کیا ہوا؟ 3 مہینے کا کرایہ، ایک میرے جو کرایہ دار تھے وہاں پہ انڈیا میں ایک گھر میں، جس کو میں نے آج بیچ دیا، تو وہ لاسٹ 3 مہینے کا کرایہ نہیں دے پا رہے، اور مجھے یہ بول رہے کہ میرے کالج سے 4 سال سے پیسہ نہیں ملا، میرا پیسہ بالکل نہیں ہے، میں 2 سال پہلے تک زکوٰۃ دیتا تھا، اب مجھے زکوٰۃ لینی پڑ رہی ہے۔ تو مولانا میں کیا اس سچویشن میں اس کا جو بھاڑا ہے وہ مطلب اس کا جو رینٹ تھا 3 مہینے کا، وہ کچھ میں دے کر یا میرے زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے کچھ کر سکتا ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ ان کو دیں گے کہ آپ میرے کو کرایہ دیجیے، تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی اور وہ پیسہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ جی مولانا، ٹھیک ہے، آپ ان کو معاف کر دیجیے، اللہ نے گنجائش دی ہے، معاف کیجیے، ہمت کیجیے، انشاءاللہ 3 مہینے کا معاف کیجیے، 6 مہینے۔ جی وہ تو الحمدللہ مولانا، کیا تعریف کروں اپنی، وہ تو کر دوں گا میں صرف میں جیسے بولا مجھے آنسر پتا آپ تھا۔ یقین کیجیے، اگر وہ واقعی محتاج ہیں، آپ نے ان کے 3 مہینے کا اگر کرایہ معاف کر دیا، آپ سوچ سکتے ہیں کتنی قیمتی دعائیں نکلے گی اس کے دل سے۔ جی مولانا، جی ضرور مولانا جی، وہ تو مجھے بس یہ کیونکہ کچھ لوگ مجھے ایسے بول رہے تھے تو میں وہ لوگوں کے لیے آنسر آپ سے لے رہا تھا تاکہ ریکارڈنگ ان کو بھیج سکوں انشاءاللہ۔ نبی سے لوگوں نے باریک مسئلے نکال کے اپنا مفاد حل کرنے کا مولویوں نے طریقہ بتایا، لیکن نبی کرتا کیا تھا وہ لوگ نہیں بتاتے۔ جی مولانا، جزاک اللہ خیر۔ سوال کریں نجمی صاحب۔ یا اللہ، نجمی صاحب سوال کریں۔ جی السلام علیکم۔ یہ اعتکاف کے سلسلے میں پوچھنا تھا کہ اعتکاف میں سے نکلنے کی اجازت کب ہے؟ جیسے اگر کسی کا کوئی اعتکاف میں ہے، اس کے رشتہ دار مطلب رحمی رشتہ دار کو اگر عیادت بھائی اس کی تیمارداری کی یا علاج کی سلسلے میں مدد کی ضرورت ہے، تو کیا وہ اعتکاف چھوڑ کے اس کے لیے نکلیں؟ کیسی مدد؟ کوئی دوسرا نہیں ہے؟ نہیں ہو پا رہا۔
نہیں ہو मतलब پا رہا تو chances مجبور نہیں ہے کہ وہ کیا proper کریں گے, treatment اعتکاف ہوگا. توڑ دیں بعد میں اتنے دن کی قضا کر لیں. اچھا اعتکاف کی بنا کریں, یعنی جتنے دن کی ضرورت ہے وہ کر لیں, بعد میں دوبارہ ہے جتنا ان کا اعتکاف بیچ میں سے چھوٹا ہے اس کی قضا کر لیں. ہاں, مطلب جیسے بیمار کو لے کے آنے کا, ہاسپٹل میں لے جانے کا, یا پھر اس کے بعد پھر اعتکاف میں واپس بیٹھ جائیں, ہے نا. ہاں, پھر بیٹھ جاؤ اعتکاف میں, اور پھر جو مجھے 1.5 دن آدھا دن جو بھی ان کا وقفہ لگا ہے وہ رمضان کے بعد قضا کر لیں. جی جی ٹھیک. لیکن ابھی اعتکاف کیسے کریں گے؟ نہیں, ایک صاحب ہاں, ہیں گھر میں بیٹھے. کر رہے ہیں کیا؟ گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا. مسجد میں ہی ہیں ایک صاحب, اس لیے پوچھا. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک. ہاں اچھا ہے, اللہ کرے الحمدللہ اگر کسی کو موقع مل جائے الحمدللہ الحمدللہ. جی جی. جی ایک سوال چیٹ باکس میں آیا تھا یہ کہ کیا نان مسلمس کو کی دعوت قبول کر سکتے ہیں اور نان مسلمس کو دعوت دے سکتے ہیں؟ کس لیے؟ یوں ہی بس کھانے کی دعوت. ہاں بالکل دعوت قبول کر سکتے ہیں, اس کو دعوت میں بلا سکتے ہیں. بالکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کتنے غیر مسلموں کو دعوت دی اور آپ بھی جاتے تھے. وہ چھوڑیے آپ, وہ جو غزوہ خیبر کے بعد ابھی سیرت میں نہیں سنا, وہ جو یہودیہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر ملا دیا تھا گوشت میں, تو وہ کون تھی؟ وہ آپ کو ایک آج دلچسپی کی بات بتاؤں. آج ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا, کلینک میں ہے وہ, کہ مولانا ایک خاتون ہے وہ ہر سال 2-3 روزے رکھتی تھی, اس مرتبہ اس نے پورے رمضان کے روزے رکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس نا وہ کہیں کیرلا کی ہے, وہ نرس ہے, تو وہ قرآن وان کہیں ترجمہ پڑھتی رہتی ہے. تو مولانا وہ گھبرا گئے. آج اس نے ایک ڈیمانڈ کر دیا کہ سے تم جو نماز پڑھتے ہو نا, میں بھی تمہارے ساتھ, تم آگے رہو, میں پیچھے پیچھے جو ہے نا, میں جو جیسے تم کرو گے ویسے دہراؤں کہ میرے کو نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا کہ آپ کے لیے بہت خوش نصیب. اب وہ اچھا وہ ڈر گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں نے کہا اللہ کی طرف بلانے کے کافر کا جو بھی بہانہ بنے سب کو چانس دو, فل چانس دو. میں نے کہا اگر آپ کسی مولوی سے مت پوچھے گا, وہ بولے گا پتہ نہیں عورت کے ساتھ تمہاری نماز ہوگی نہیں ہوگی. میں نے کہا اس کو نماز, تم آگے نماز پڑھو, اس کو اگر وہ پیچھے سے دہرانا چاہتی ہے بالکل بولو پڑھو پڑھو پڑھو, کسی طرح سے اس کے دل میں اسلام داخل ہو, اور بالکل موقع مس ہونے پڑے ہر اعتبار سے. وہ بولے فطرہ دینے کے لیے میرے کو, بالکل اس کا فطرہ بھی لینے دو, اس کو قریب لانے کی بات کرو, بالکل مسئلہ مت بتاؤ ابھی اس کو خالی اسلام کے قریب آنے کی بات, اس کو جتنے راستے سے وہ قریب آتے اس کو آنے دو. وہ اگر آپ کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا چاہتی ہے, بے وضو پڑھنا چاہتی ہے, بے وضو پڑھنے دو. پھر دھیرے دھیرے اس کو سمجھاؤ کہ وضو کر کے پڑے ہوئے تم کو اور اچھا لگے گا. اس طرح مطلب دھیرے دھیرے جس طرح بھی ہوگا, ایک بندے کی ہدایت کا کام ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جہنم سے کسی کا نکل جانا اور کسی کا جنت میں پہنچ جانا انسان سوچ نہیں سکتا. پوری دنیا کی طاقت اور خرچہ کر دو, جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوئی قیمت نہیں, بس اللہ وہی ایمان. تو کافروں کو دعوت دینا چاہیے اس نیت سے کہ ہم, اور لیکن شرط یہ ہے کہ کافروں کو جب ہم دعوت دیں تو اس وقت ہم مسلمان بن کے دعوت دیں, اور جب ہم ان کے گھر جائیں تو مسلمان بن کے جائیں. آپ زیادہ گاڑھا تقویٰ بھی مت جھاڑیے, لیکن ایمان کا اچھے اخلاق بھی پیش کیے. جی حسین صاحب سوال کریں. السلام علیکم مولانا. السلام. یہ جو شادی کے تعلق سے جو معاشرتی جو نظام بتائے گئے تھے, کہ جیسے اگر یہ جو دیری دیکھی جاتی ہے کہ جیسے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں, مطلقہ ہو تو شادی نہیں ہوتی ہے, کہ جیسے بیوہ ہو تو شادی نہیں ہوتی ہے, کہ ایسے معاشرتی مسئلوں کے لیے یہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ جیسے گناہ کس پہ ہوگا, کہ جیسے یہ کہ جیسے عام بات ہو گئی ہے, اور ایسا محلہ میں دیکھا ہوں جہاں پہ ساری عورتیں کہ جیسے وہ یہ تو بیوہ رہتی ہے وہاں پہ, کہ جیسے کوئی شادی نہیں کرتا, کہ جیسے مسلمان آگے نہیں آتے ہیں, تو بس وہ جو گورنمنٹ جو ان کو جو سپورٹ دیتی ہے پیسے, تو اسی سے گزارا ہو رہا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ جیسے اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہے یہ معاشرے میں, کہ جیسے میری ہے, آپ کی ہے. اس معاملے میں بات کرنا ہے پورے معاشرے کی, اس مزاج کو عام کرنا ہے. آج بتائیں دوسری شادی پر ہماری عورتیں ناک بھون چڑھاتی ہیں کہ نہیں, وہ گنہگار ہیں.
ہمارے جن گھروں میں کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے والد صاحب ابھی اس حالت میں ہیں کہ وہ شادی کر کے بیوی کو رکھ سکیں، ان کے بچے شادی کرنے نہیں دے رہے ہیں، وہ بچے گنہگار ہیں، بھائی گنہگار ہے. شادی میں ماں شادی کرنے نہیں دیتی، بیٹا تو 10ویں شادی کرے گا تیرے بچے بڑے ہو گئے، وہ ماں گنہگار ہے. معاشرے کا کون سا فرد ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ ہر بندے کو اس معاملے میں مزاج سازی کرنی پڑے گی اور عمل کرنا پڑے گا. متعدد اللہ نے گنجائش جن کو دی ہے وہ متعدد شادیوں کا ماحول بنائے، اور اس میں جو اس میں رکاوٹ بنتا ہے یا ناک بھوں چڑھاتا ہے وہ سب گنہگار ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اللہ کا نظام، یقین کیجئے ہم لوگ سب گنہگار ہیں. کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، آپ نے جو پوائنٹ چھیڑا ہے اس میں تو ڈر لگتا ہے کہ لگتا ہے سب نہ کہیں پکڑے جائیں. اللہ اکبر. محمد ظفر صاحب سوال کریں. ایک بات رہ گئی تھی مولانا، کہ جو نوجوانوں کی شادی میں کہ جیسے جو دیری کی جاتی ہے، کہ جیسے ابھی اب پڑھنا ہے، کہ جیسے ابھی اب سیٹل ہونا ہے، کہ جیسے 30-35 سال ہو جاتے ہیں، کہ جیسے اس کے لیے کوئی اجرت ہے کہ جیسے یہ کس عمر میں شادی ہو، کہ جیسے یہ نوجوانوں کی؟ جب انسان کے وجود میں اس کا تقاضا شروع ہو جائے. حدیث میں ہے کہ شادی کرو. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، جس میں بھی یہ تقاضا پیدا ہو جائے اور وہ اس بات کو ان کے حقوق ادا کر سکتا ہے، فلیتزوج، لہذا وہ شادی کر لے. اس لیے کہ اس سے آبرو کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور نظر بھی محفوظ رہتی ہے. اور یہ چیز سمجھ لیجیے آپ 24-25 کے بعد شروع ہو جاتی ہے. لیٹ شادی کے بعد، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، شادی لیٹ ہو رہی ہے. دو باتیں ہو سکتی ہے لیٹ ہونے میں، یا تو یہ کہ اس بندے کے اندر یہ تقاضا نہیں پیدا ہو رہا ہے، کوئی بیماری کا شکار ہے، اور اگر اس کے اندر تقاضا موجود ہے تو پھر دو سوچ لیجئے کہ پھر نہیں تو پھر اب وہ دوسری کسی بیماری کا شکار ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ جو فری ماحول اور یہ جو فری دنیا جو چل رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے، حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اپنے آبرو کی حفاظت فکر کرو. جیسے ہی آپ جوان ہو گئے اپنے آبرو کی حفاظت. بچے بچیاں دونوں کے معاملے میں یہ تعلیم کی بلا نے سارا بیڑا غرق کیا ہے. بہت خطرناک دور میں ہے. اتنے کیس ہیں، اتنی اطلاعات ہم لوگ کے پاس، اور 40 سال ہو گئے، 45 سال ہو گئے، 45 سال میں شادی ہو رہی ہے، اور پھر اس سے ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو معاشرے کے اس مسائل کو حل نہ کرے. چاہے وہ مولانا صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا صاحب فاضل بن رہے ہوں، چاہے وہ کوئی اسکالر صاحب پی ایچ ڈی کر رہے ہوں، سب برابر ہے اس. جی ظفر صاحب السلام علیکم. ظفر صاحب، ظفر بول رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا، یہ اس کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں، تو ابھی بولتے ہیں کہ بچے کو کمانا چاہیے کچھ شادی کے لیے. تو اگر کوئی بچہ ابھی کمائی پہ نہیں ہے، خالی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوا یا ایسا ہی ہے، لیکن شادی کی عمر ہو گئی ہے، تو کر سکتے ہیں کہ شادی؟ دیکھیے، جہاں مطلب شادی کرے گا، بیوی کے خرچے اٹھانے کے امکانات، گھر کا ماحول ایسا موجود ہے، اور بچہ آج نہیں تو کل کمائے گا، تو بچے کی شادی کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ بچہ اپنے کمائی سے، اپنے خرچے سے ہی بیوی کا خرچہ پورا کرے. بھائی جب گھر کے من جملے ماحول میں اگر اس بات کا امکان ہے کہ گنجائش ہے تو شادی میں جلدی کرنا چاہیے. اس شادی کی برکت سے کمائی شروع ہو جائے گی. اور اکثر دیکھا گیا ہے شادی ہونے کے بعد روزگار بہت جلدی لگ جاتا ہے. قرآن نے کہا ہے نا، یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. شادی کرو. ایک صحابی کو تو آپ نے بتایا یہی تھا کہ شادی کرو گے تو کیا کہتے ہیں کہ ایک شادی پریشان تھے، بہت تکلیف میں تھے، کہ شادی کرو، اور تکلیف پڑ گئی، ایک اور شادی کرو، 3 شادی کرو، ماشاءاللہ بالکل حالات ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو گئے. آج کل بھی لوگ یہی کو ٹرائی کریں. ہاں مولانا، دوسرا ایک سوال تھا اگر ٹائم ہے تو، کہ یہ لیڈیز کے جو ظفر صاحب ایک افتخار صاحب کا سوال لیں گے. آپ کل کر لیجئے سوال، ایک سوال، کیونکہ کافی دیر سے لوگ ہیں لائن میں. افتخار صاحب آپ سوال کر لیں، پھر کل انشاءاللہ باقی سوال لیں گے. جی افتخار صاحب. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. سوری آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہا. عدت کے تعلق سے نہیں کوئی تکلیف بھائی. یہ تکلف والی باتیں کر کے نا آپ میرے کو کمزور نہ کیجیے. آپ بنداس فون کی سوال کیجیے. ایکچولی ایک میرے جاننے والوں، میرے دور کے رشتے داروں میں جو ہے کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور دونوں ضعیف تھے، مطلب ان دا سینس والدہ دونوں یہاں پہ حیدرآباد میں.
क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल होने के बाद उनके जो है तकरीबन बेटे जो है बाहर है, आउट ऑफ यूएस, कनाडा वगैरह में है। तो यूएस से एक बेटे आके जो है इद्दत से पहले ही, मतलब क्योंकि वो वहां से छोड़ के बीवी बच्चों को छोड़ के आए थे वो कुछ अरसे के लिए, तो अब वो सिचुएशन ऐसा था कि भाई उनको वालदा को छोड़ भी नहीं सकते थे, वो सिचुएशन में ऐसे हालात की वजह से, तो उनको ले जाना पड़ा था। तो उस इसमें जो है सही चीज क्या है वो मालूम करना चाह रहा था कि भाई उन्होंने तो कुछ मालूमात की है, मगर वो सिचुएशन उनका था कि छोड़ के भी नहीं जा सकते थे और ना रुक सकते थे वो। तो इस मन में क्या चीज क्या करना चाहिए? हाँ, तो मजबूरी, देखिए इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है, अब यहाँ पर मजबूरी है, अब उनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है और वो खुद साहब यहाँ आके रह नहीं सकते, कुछ मजबूरियां ऐसी होती है, तो अब वो इद्दत के लिए, जैसे मजबूरी वाली, जैसे मकान के अंदर कोई परेशानी आ जाए तो एक मकान से दूसरे मकान में कैसे जाते हैं, तो उस तरह की मजबूरी उसको कह सकते हैं। ये शौकिया सफर तो नहीं हुआ, ये मजबूरी वाला सफर हुआ। मजबूरी वाली शक्लों में तो गुंजाइश होती है ना। हाँ, मजबूरी वाली शक्लों में गुंजाइश होती है। सामीन कराम, जो साहब आज इस सवाल जिनको मौका नहीं मिला, कल उनको जरूर पहला मौका दिया जाएगा, अहमद साहब और ओसामा परवेज साहब को। आज के लिए नशिस्त यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह 9:15 बजे खुलासा कुरान के साथ आपसे मुलाकात रहेगी। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिही, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।